اس لیے یاد ہے نجران کے قریب ایک ابہا شہر ہے جس کے اندر میں نے 1 سال گزارا تھا. قرآن پاک کی جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہمیں سعودی گورنمنٹ نے بلایا تھا کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سکھاؤ ہمارے عربیوں کو. جی وہ عربی ہو کر قرآن غلط پڑھتے اور وہاں اس علاقے کا گورنر تھا خالد بن فیصل، شاہ فیصل کا بیٹا. اس نے ہم قراء کی اپنے قصر عمارت میں دعوت کی اور بڑے عربی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ نازل القرآن فینا، قرآن ہم میں نازل ہوا. وجاء اليوم الاغیار من الخارج، آج باہر سے لوگ آئے ہیں لیعلمونا القرآن، تاکہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھائیں. یعنی ہم عربی ہو کر قرآن غلط پڑھتے ہیں اور ہمیں اجمی لوگ قرآن سکھانے آئے ہیں. یہ اس کی اسٹیٹ مجھے آج تک یاد ہے کہ نجران بالکل ہمارے قریب تھا. تو نجران کی بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نجران کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عیسائی، اور انہوں نے سرکار کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ نہ کہو، مگر وہ نہ مانے. جب دلیلوں سے بات نہ چلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اگر یہ دلائل سے نہیں مانتے تو اے محبوب ان کے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلہ یہ ہے کہ میدان میں آ جاؤ، آمنے سامنے بیٹھ کر مباہلہ کرو. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب نازل کر. دونوں قومیں سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کی اور عذاب کی دعا مانگے. اس کا نام ہوتا ہے مباہلہ. جی مباہلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہو. یہ آج کل مرزائی مباہلہ کرتے ہیں کہ جناب تم اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرو، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. یہ مباہلہ کہاں سے آیا ہے؟ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ سامنے بیٹھو. جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کے حکم دیا. وہ کیا حکم ہے؟ قرآن فرماتا ہے، اور قرآن پاک سن کے ذوق سے کہتے ہیں سبحان اللہ. قرآن سن کے ذوق سے سبحان اللہ. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تعالو، اے عیسائیو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ. یہ لفظ قابل غور ہے. نساء کا لفظ جب ابناء کے ساتھ مل کر آئے نا قرآن پاک میں تو اس کا اصول یہ ہے کہ وہاں نساء سے مراد بیویاں نہیں ہوتی، نساء سے مراد بیٹیاں ہوتی. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، فرعونی لوگ کیا کرتے تھے؟ یقتلون ابناءکم، تمہاری بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتے تھے. تو نساء کا لفظ جب ابناء کے ساتھ مل کر آئے تو بیویاں نہیں مراد ہوتی، بیٹیاں مراد ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ حضور اپنی بیویاں وہاں لے کر کیوں نہیں گئے تھے؟ اللہ نے تو فرمایا تھا نساء. جی تو یہ بھی اعتراض ہے اہل تشیع کا کہ حضور اپنی بیویاں کیوں نہیں لے کر گئے. جی تو اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ نساء جب ابناء کے ساتھ مل کر آئے تو مراد ہی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی بچیاں لے کر آؤ، ہم اپنی بچیاں لے کر آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹ
جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت نازل فرما. یہ جب آیا مبارکہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بلا کر فرمایا کہ اللہ کا یہ قرآن نازل ہوا ہے، دن مقرر کرو، وقت مقرر کرو، اس پر ہم بھی آئیں گے، تم بھی آنا، تم اپنے بچے لانا، ہم اپنے بچے لائیں گے، تم اپنی بچیاں لانا، ہم اپنی بچیاں لائیں گے، اور پھر ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تو عذاب نازل فرما. چنانچہ جب وقت طے ہوا اور دن طے ہوا، جگہ طے ہوئی، اس مقررہ وقت پر اور مقررہ دن پر، مقررہ جگہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ہماری کتابیں، ان کی کتابیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مولا علی کو لے کر نکلے، جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو لے کر نکلے، حسنین کریمین اپنے دو نواسوں کو لے کر نکلے، میدان میں تشریف لے گئے. عیسائی دور سے ہی بھاگ گئے. ان کے ساتھی اپنے سردار سے کہنے لگے او ظالم تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، میدان سے بھاگ گیا ہے. کہنے لگا واللہ انی لارا وجوہا لو دعوا اللہ تعالی لازال الجبل عن محلہ. اللہ کی قسم میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ میدان میں آ کر دعا کر دے اللہ پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا دے گا. جی اتنے نورانی چہرے میں نے دیکھے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ ہٹا دے، خدا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آج اگر عیسائی میدان میں کھڑے رہتے تو تم دیکھتے آسمان سے ان کے اوپر آگ کی برسات کی جاتی. تو یہ یہاں ایک تو بات ہوئی. یہاں ایک اور بات کہنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. یہ اللہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بیٹوں کو لے کر گئے تھے؟ تو سب جانتے ہیں کہ سرکار حسن و حسین کو لے کر گئے تھے. تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ حسن و حسین سرکار کے نواسے ہی نہیں، سرکار کے بیٹے بھی ہیں. وہ حضور کے بیٹے ہیں اور اللہ نے ان کو ہے وہ نواسے، بظاہر وہ نواسے ہیں، دیکھنے میں وہ نواسے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو حضور کے بیٹے بنا دیا ہے. تو یہ حضور کے بیٹے ہیں. اور کیوں بیٹے بنایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ قیامت تک کملی والے کی نسل انہی دونوں سے چلنے والی ہے. میری نسل میرے بیٹوں سے چلتی ہے، لوگوں کی اولادیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کی اولاد اللہ نے ان کے نواسوں سے چلائی ہے. بھائی اگر اللہ چاہتا تو حضور کے سگے بیٹوں سے بھی چلا سکتا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے اندر بھی ایک راز تھا. راز یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. کتنے؟ 4 بیٹے عطا فرمائے، مگر چاروں کے چاروں کو اللہ تعالیٰ نے گود میں سے دودھ پینے کی زندگی میں ماں کی گود سے ہی اٹھا لیا. جی شیر خارگی میں اٹھا لیا، اس لیے اٹھا لیا کہ اگر ان میں سے کوئی حضور کے بعد زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ کوئی ان کو نبی مان لیتا اور کہتا کہ اگر پہلے رسولوں کی اولاد رسول ہو سکتی تھی تو نبی پاک تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی اولاد تو زیادہ حقدار ہے کہ وہ نبی بنے. اللہ رب العزت نے یہ دعوی نبوت کا فتنہ بند کرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے سرکار کے بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا.